بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک شاہ نے مرو میں اپنے سپہ سالار اور کوتوال کو بلا رکھا تھا اور باتیں یحییٰ ابن الہادی اور سنان کے متعلق ہو رہی تھیں۔ میں کہہ رہا ہوں بہت دن گزر گئے ہیں، ملک شاہ کہہ رہا تھا، بلکہ مہینے گزر گئے ہیں، شاید یہ تیسرا چاند طلوع ہوا ہے۔ اس نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی گیا تھا۔ سنان کوتوال نے کہا، یہ دونوں میرے قابل اعتماد آدمی ہیں، زمین کے نیچے سے بھی راز نکال لاتے ہیں۔ یحییٰ کو چاہیے تھا کہ سنان کو ایک بار تو بھیج دیتا۔ سلطان ملک شاہ نے کہا، کہیں پکڑا نہ گیا ہو۔ ایک اور آدمی کو بھیج دیتے ہیں، سپہ سالار نے کہا، وہ انہیں ڈھونڈ لے گا۔ 2-4 دن اور انتظار کر لو، ملک شاہ نے کہا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قلعہ شہدر سے ایک آدمی آیا ہے۔ فوراً اندر بھیجو، ملک شاہ نے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ لمبے سفر سے آیا ہے۔ ملک شاہ نے سلجوقی انداز میزبانی کے مطابق اسے بٹھایا، دربان کو بلا کر اس کے لیے پھل اور مشروب منگوائے، پھر پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ آپ کا ایک آدمی یحییٰ ابن الہادی شہدر گیا تھا، اس آدمی نے کہا، وہ میرا دوست ہے، اسے آپ نے سنان نام کے ایک آدمی کے ساتھ جاسوسی اور مخبری کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی کیا خبر لائے ہو؟ کوتوال نے بےتابی سے پوچھا۔ فوراً بولو۔ ٹھیک خبر لایا ہوں، اس نے کہا، اتنا پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے اپنا کام بہت ہی محنت اور جان فشانی سے کیا ہے۔ وہ اور اس کا ساتھی میرے گھر میں ٹھہرے تھے۔ میں نے یحییٰ کی بہت مدد اور رہنمائی کی تھی۔ وہاں کی کیا خبر ہے؟ ملک شاہ نے کہا۔ اس کے بعد ہم کوئی اور بات سنیں گے۔ خبر یہ ہے، اس آدمی نے کہا، آپ نے یحییٰ کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ والی شہدر احمد بن غتاش اسماعیلی ہے اور شہدر اسماعیلیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ سلطان عالی مقام، آپ کا یہ شک صحیح نہیں۔ احمد بن غتاش اسماعیلیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ غلط ہے کہ اس نے شہدر کا والی بنتے ہی ان تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا ہے جو اہل سنت کا جینا حرام کیے رکھتے تھے؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ کیا مرحوم والی ذاکر نے انہیں اسی جرم میں قید میں نہیں ڈالا تھا؟ یہ صحیح ہے سلطان محترم، اس آدمی نے کہا۔ احمد بن غتاش نے قید خانے میں پڑے ہوئے تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا، لیکن اس نے ان سب سے کہا تھا کہ انہیں بے گناہ سمجھ کر رہا نہیں کیا جا رہا، بلکہ انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں سے مذہبی تعصب نکال دیں اور سنی عقیدے کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ دراصل احمد بن غتاش پیار اور بھائی چارے کا حربہ استعمال کر رہا ہے اور اس حربے کے اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ احمد بن غتاش نے اسماعیلیوں میں اپنے مخبر چھوڑے ہوئے ہیں، ان مخبروں کی اطلاعیں امید افزا ہیں۔ اور یہ جو قافلے لوٹے جا رہے ہیں، ملک شاہ نے پوچھا، کیا اس میں احمد بن غتاش کا ہاتھ نہیں؟ سلطان عالی مقام، اس آدمی نے کہا، احمد بن غتاش عالم دین ہے۔ یہ وہی احمد بن غتاش ہے جسے آپ عالم دین کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں۔ قافلے شہدر سے بہت دور لوٹے گئے ہیں۔ احمد بن غتاش کے خلاف یہ افواہ اسماعیلیوں نے پھیلائی تھی کہ قافلوں کو احمد بن غتاش کے آدمی لوٹتے ہیں۔ ایسے 3 اسماعیلی پکڑے گئے تھے، انہیں پہلے کوڑے مارے گئے، پھر انہیں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ یحییٰ کہاں ہے؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ اس نے سنان کو کیوں نہیں بھیجا؟ تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اگر شک رفع ہو گیا تو وہ اتنا عرصہ شہدر کیوں رہا اور واپس کیوں نہیں آیا؟ ہمیں شک تھا کہ احمد بن غتاش درپردہ اسماعیلیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس آدمی نے کہا۔ یہ شک رفع کرنے کے لیے میں اور یحییٰ احمد بن غتاش کے اندرونی حلقوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ 2 عورتوں کو ہاتھ میں لیا اور ان سے معلوم کروایا۔ اس کام میں بہت وقت لگا، بہرحال ہمارا یہ شک بھی رفع ہو گیا۔ یحییٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو پوری اطلاع دے دوں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان محترم، آپ کو شہدر کی طرف سے مطمئن ہو جانا چاہیے،
اگر احمد بن غتاش کی طرف سے آپ کے لیے کوئی خطرہ اٹھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں اہل سنت کی اور آپ کے وفاداروں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم تو مطمئن ہو گئے، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن یحییٰ نے سندان کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اس کا کام ختم ہو گیا تھا تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ وہ خود ہی ایک اور کام کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے ایک ایک ایسا اشارہ ملا ہے جس کے پیچھے وہ گیا تو ان ڈاکوؤں تک پہنچ جائے گا جنہوں نے پہلے قافلوں کو لوٹا ہے، اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب ایک اور قافلے کو لوٹ لیا اور سب کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان عالی مقام، میں نے اسے روکا تھا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے خطرے میں سندان کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ ایک جوان سال عورت بھی اس کے ساتھ گئی ہے۔ یحییٰ نے میرے ساتھ اس عورت کا ذکر نہیں کیا، اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ سیدھا کسی جال میں جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس عورت کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ چونکہ اس نے مجھ سے اس عورت کو چھپائے رکھا تھا، اس لیے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک بات بتاؤ، کوتوال نے پوچھا، یہ سازش احمد بن غتاش نے ہی نہ تیار کی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سازش ہی ہے تو احمد بن غتاش کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایک شک اور بھی ہے، یحییٰ نے مجھ سے بالا کوئی اور تعلق پیدا کر لیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس سے صرف سنان واقف تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں گیا ہے؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ نہیں سلطان محترم، اس نے جواب دیا، اگر معلوم ہوتا تو میں چوری چھپے اس کے پیچھے چلا جاتا۔ تم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کب تک واپس آ جائے گا؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، اس نے جواب دیا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ زندہ و سلامت واپس آ جائے۔ کیا اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ میں نے پیغام آپ تک پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا ہے۔ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں شہدر میں آپ کے جاسوس کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو۔ سلطان نے کہا، اگر ہمارے لیے کام کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اس کا پورا معاوضہ دیں گے۔ نہیں سلطان محترم، اس شخص نے کہا، میں یہ کام بلا معاوضہ کروں گا اور اپنا فرض سمجھ کر کروں گا۔ یہ آدمی چلا گیا۔ جس وقت شہدر سے آیا ہوا یہ آدمی سلطان ملک شاہ کو یحییٰ ابن الہادی کا پیغام دے رہا تھا، اس وقت یحییٰ اور اس کے ساتھی سنان کی لاشوں کو دریا بہت دیر لے گیا تھا۔ مچھلیوں نے بوری پھاڑ کر لاشوں کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس شخص کو حسن بن صباح نے بھجوایا تھا۔ زرری نے خودکشی سے پہلے یحییٰ ابن الہادی کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ سلطان ملک شاہ کا جاسوس ہے اور یہاں کیا معلوم کرنے آیا تھا۔ یحییٰ اور سنان کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا، لیکن حسن بن صباح کا خیال تھا کہ یہ خطرہ دونوں کو مار ڈالنے سے ختم نہیں ہوا۔ ہمیں ان دو جاسوسوں کا تو پتہ چل گیا اور ہم نے انہیں ختم کر دیا ہے، احمد بن غتاش نے کہا تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں سلجوقیوں کے اور جاسوس اور مخبر بھی ہوں گے، ان کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے مخبروں سے کہہ دیا جائے کہ شہر میں کسی اجنبی کو دیکھیں تو اس کا پیچھا کریں اور یقین کر لیں کہ وہ جاسوس نہیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ کس کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں سلجوقیوں کو گمراہ کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ ہم ایک آدمی کو مرو بھیجیں گے جو سلطان ملک شاہ کے پاس یحییٰ ابن الہادی کا پیغام لے کر جائے گا۔ اس آدمی کو پیغام میں بتاؤں گا۔ آدمی بڑا ہوشیار اور ذہین ہونا چاہیے۔ میں تمہیں ایک آدمی دوں گا، احمد بن غتاش نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ پیغام کیا دو گے؟ حسن بن صباح نے یہ سارا پیغام احمد بن غتاش کو سنایا۔ زندہ باد، احمد بن غتاش نے بے اختیار کہا۔ تم میں اتنی اہلیت ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہو، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ نہیں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا تھا، پیر و مرشد آپ ہی ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی شخصیت کا معمولی سا عکس ہوں۔ یہ پیغام میرے دماغ میں اس لیے آیا ہے کہ اس سے سلجوقیوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ شہدر میں سب ان کے وفادار ہیں
اور یہاں سلجوقی سلطنت کے خلاف کوئی سازش یا کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ ان دونوں جاسوسوں کی غیر حاضری کے متعلق سلطان ملک شاہ کو یہ شک نہیں ہوگا کہ انہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ انہیں اس پیغام سے یقین ہو جائے گا کہ وہ آگے نکل گئے ہیں اور وہ شہدر میں نہیں ہیں۔ احمد بن غتاش نے اسی وقت ایک آدمی کو بلا لیا اور حسن بن صباح نے اسے یہ پیغام دے کر کہا تھا کہ وہ احمد بن غتاش کو سلطان ملک شاہ سمجھے اور یہ پیغام اسے دے۔ اس آدمی نے ویسے ہی کیا۔ حسن بن صباح نے کئی مقامات پر اس کی تصحیح کی اور اچھی طرح مشق کرائی اور اسے یہ بھی بتایا کہ چہرے پر کس طرح کا تاثر رکھے اور اس کی آواز کا اتار اور چڑھاؤ کس طرح ہو۔ یہ ایک بڑا ہی ذہین اور ہوشیار آدمی تھا جو اس پیغام کی غرض و غایت سمجھ گیا، اور ایک دو دفعہ بولنے سے حسن بن صباح کی تسلی ہو گئی اور اس شخص کو اگلی صبح مرو کو روانہ کر دیا گیا۔ ایک روز یہ آدمی سلطان ملک شاہ کو حسن بن صباح کا یاد کرایا ہوا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ وہاں کیا تاثر چھوڑ آئے عابدین؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ وہی جو آپ پیدا کرنا چاہتے تھے، عابدین نے کہا۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ بھی اس پیغام کو سچ مان لیتے۔ میں انہیں یقین دلا آیا ہوں کہ اپنے جاسوس یحییٰ ابن الہادی اور اس کے ساتھی سنان کا انتظار نہ کریں۔ وہ مجھے یہ بتا گئے ہیں کہ انہیں ڈاکوؤں کا سراغ ملا ہے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور کتنے ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ایک عورت کو ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے سلطان ملک شاہ کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ سیدھے کسی جال میں چلے گئے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ممکن نظر نہیں آتی، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں سلجوقی سلطنت کے لیے شہدر میں جاسوسی کرتا رہوں گا۔ سلطان ملک شاہ کے پاس ایک سپہ سالار اور کوتوال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے بھی ہمارے پیغام کو سچ مان لیا ہے۔ ہاں عابدین، حسن بن صباح نے کہا، اگر وہ ہمارے جھوٹ کو سچ نہ مان لیتے تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتے، مرو کے قید خانے میں ہوتے، یا تمہارا یہ سر تمام جسم کے ساتھ نہ ہوتا۔ حسن بن صباح نے احمد بن غتاش کی طرف دیکھا۔ احمد اشارہ سمجھ گیا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کے چند ایک سکے تھے جو اس نے عابدین کو دیے۔ عابدین نے اٹھ کر اور جھک کر یہ انعام وصول کیا۔ اب تمہارے ذمے ایک اور کام ہے عابدین، احمد بن غتاش نے کہا۔ اس شہر میں سلجوقیوں کے اور جاسوس بھی ہو سکتے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ کوئی اجنبی یا مشکوک آدمی نظر آئے، اس کے پیچھے اپنا ایک مخبر سائے کی طرح لگا دو۔ اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دو، میں اس کا کچھ اور انتظام بھی کروں گا۔ آپ اپنا انتظام کریں پیر و مرشد، عابدین نے کہا۔ میرا اپنا انتظام ہے، میں ایسا جال بچھاؤں گا کہ اس میں سے کوئی مشکوک آدمی نکل کر نہیں جائے گا۔ سلجوقیوں کے ان دو جاسوسوں نے مجھے چوکنا کر دیا ہے۔ حسن بن صباح انسان سے ابلیس کس طرح بنا؟ اس سوال کا جواب تقریباً تمام مورخوں نے اور اس دور کے بعد آنے والے تاریخ نویسیوں نے اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح نے شہدر سے آگے جو قلعے تھے ان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس علاقے میں اپنے عقیدے کی اور اپنے فرقے کی نظریات کی تبلیغ شروع کر دی، اور لوگوں کو اپنا ہم خیال ہی نہیں بلکہ اپنا مرید بنا لیا۔ کیا یہ کام اتنا سہل تھا کہ دو چار باتیں کہیں اور سننے والے اپنے باپ دادا کے عقیدوں سے منحرف ہو گئے اور نئے عقیدے اور ایک نئے ہی فرقے کے پیروکار بن گئے؟ داستان گو سے پوچھئے تو اس دور کی داستان گوئی کے حوالوں سے بات کرے گا۔ مورخوں میں ابن اسیر کی تاریخ کامل کو پڑھ لیں، ابو القاسم رفیق دلاوری کی آئمہ تلبیس کی، ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کی ورق گردانی کر لیں، دیبستان مذاہب کا، سنین اسلام کا اور ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ کر لیں۔ سب نے ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کی ہے کہ حسن بن صباح نے اپنی فرقے کی عقائد اور نظریات کی تبلیغ کر کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا تھا۔ لیکن کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر مبعوث کیے، لیکن لوگوں نے ان کے مذاق اڑائے، ان پر بھپتیاں کسیں، بعض کو ذلیل و رسوا کیا، دھتکارا، اور پھر کچھ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا ظلم و ستم نہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو رومیوں نے
شیروں کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ کسی بہروب کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر صلیب کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے۔ خاتم النبیین محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور سمجھنے کے بجائے آپ کے قتل کے منصوبے بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مار مار کر تپتی ریت پر تڑپایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ اللہ کے عظیم دین کی مقبولیت کو کچھ وقت لگا تھا۔ پھر حسن بن صباح اتنی جلدی لوگوں کے دلوں میں کس طرح سما گیا؟ گزری ہوئی صدیوں کے کھنڈرات میں اس دور کے قصہ گوئیوں کی سرگوشیاں سنیں۔ یہ تو سنایا جا چکا ہے کہ احمد بن غتاش حسن بن صباح کا استاد اور پیر و مرشد تھا اور عالم و فاضل تھا، دانشمندوں کا دانشمند تھا، لیکن اس نے علم و فضل کو خیر کے بجائے شر کے لیے استعمال کیا۔ انسان کو نفس پر قابو پانے کے سبق دینے کے بجائے اسے نفس کا غلام بنایا۔ ابلیس سے بچنے کے بجائے اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے۔ وحی کی آواز سنیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، بھلا دیکھو اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو پوجنا زیادہ پسند کیا۔ اے رسول، کیا تو ایسے شخص کی نجات کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ کیا تو یہ توقع رکھتا ہے کہ ایسے اشخاص میں بہت سے ایسے ہوں گے جو سنتے اور سمجھتے ہوں گے؟ نہیں، یہ حیوانوں کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ یہ تو اللہ کی آواز تھی کہ وہ لوگ انسان نہیں حیوان ہیں جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، لیکن حسن بن صباح نے انسان کو نہایت دلکش خواہشات دے کر حیوان بنایا۔ یہ سبق اسے اس کے استاد نے دیا تھا۔ اب بتاؤ حسن، عابدین کے جانے کے بعد احمد بن غتاش نے حسن بن صباح سے پوچھا، اس صورتحال میں ہمیں کیا پیش بندی یا کیا تحفظ کرنا چاہیے؟ ہاں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں کہ ہم اپنا تحفظ کر سکیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس علاقے پر چھا جانا چاہیے۔ تبلیغ کا سلسلہ صرف شروع ہی نہیں کرنا بلکہ اسے بہت تیز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں میں ابھی جذبات زندہ ہیں، انہیں تربیت کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری تبلیغ ہے۔ ہم لوگوں کو زیر اثر لے کر ان کی فوج بنائیں گے۔ لوگوں سے کیا کہو گے؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ ہم ان کے سامنے اپنے عقیدے رکھیں گے، حسن بن صباح نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ دوسرے تمام مذہب اور ان کے نظریات باطل ہیں۔ پیغمبروں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا، احمد بن غتاش نے کہا۔ ان کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا جا سکے۔ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا طریقہ ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں حسن، احمد بن غتاش نے کہا، تم مجسم وہ طریقہ ہو، تم میں وہ اوصاف موجود ہیں جو کسی بھی انسان کو گرویدہ کر سکتے ہیں۔ ہاں استاد محترم، حسن نے کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی طاقت ہے جو ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کو جس راستے پر ڈالنا چاہوں ڈال سکتا ہوں۔ ضرورت یہ ہے کہ تمہاری ان قوت کو ابھارا جائے، احمد بن غتاش نے کہا۔ دوسرے مذاہب نے انسان کو بدی سے ہٹنے کے سبق دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی عقیدے کو قبول کرنے میں بہت دیر لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدی میں لذت ہوتی ہے، اور انسان میں خدا نے یہ کمزوری رکھ دی ہے کہ اسے لذت پرست اور عیش پسند بنا دیا ہے۔ لیکن استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، میرے استاد ابن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ انسان میں یہ کمزوری خدا نے نہیں بلکہ ابلیس نے پیدا کی ہے، اور انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کی ذات نیکی اور بدی کے معرکہ آرائی کا میدان جنگ بنی رہتی ہے۔ یوں ہی صحیح، احمد بن غتاش نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں بدی کو ابھارا جائے۔ انسانی فطرت کا یہ بنیادی اصول یاد رکھو کہ اسے تم انسان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان بہشت میں جانا چاہتا ہے، لیکن مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ان کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ہی بہشت دکھا دی جائے، پھر دیکھنا کہ یہ لوگ کس طرح تمہیں نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ میں انہیں دنیا میں بہشت دکھا سکتا ہوں، حسن نے کہا۔ یہ بہشت میرے خیالوں میں ہے
جو میں سب کو دکھاؤں گا۔ میں اگر انسانی فطرت کو غلط نہیں سمجھا تو میری رائے یہ ہے کہ انسان اسراریت کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ ایک چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے تو اسے ذرا مشکل سے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر اسی چیز کو پراسرار بنا دیا جائے تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے، پردے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، پردوں کے پیچھے جھانکتا ہے، اور جب یہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اسے گوہر نایاب سمجھ کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا طریقہ استعمال کروں۔ ہاں حسن، احمد بن غتاش نے کہا، اگر تم انسانی فطرت کی بنیادی کمزوریاں سمجھ گئے ہو تو تم اس میدان میں اترو۔ میں اس شہر کا والی ہوں، مجھ سے جو بھی اور جیسی بھی مدد مانگو گے وہ میں دوں گا۔ تم کتنا ہی انتہائی اقدام کر گزرو، مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہ یاد رکھو کہ انسان خدا کے حکم کو نظر انداز کر کے ابلیس کی بات مان لیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ وہ شجر ممنوعہ کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں نے تمہیں سحر کی طاقت بھی دی ہے، تم کسی بھی انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگو تو وہ آدمی مسحور ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں علم نجوم بھی دیا ہے، تم ستاروں کی گردش اور چال دے کر صحیح فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا اگلا قدم آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ دونوں نے مل کر ایک ایسا منصوبہ تیار کر لیا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا اور تاریخ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تاریخ نے اس کی ہر ایک تفصیل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا تاکہ رہتی دنیا تک انسان اپنی تاریخ کا یہ حیرت انگیز، سنسنی خیز اور شرمناک باب پڑھتا رہے۔ انسان نے آج تک عبرت حاصل نہیں کی۔ آج بھی انسان اسراریت اور بدی کی دلکشی کا رسیا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں حسن بن صباح کی جنت آباد کیے رکھتا ہے اور اس کا زیادہ تر وقت اسی جنت میں گزرتا ہے۔ قلعہ شہدر سے آگے خلجان نام کا ایک اور قلعہ تھا۔ اس وسیع و عریض خطے میں ایسے چند اور قلعے بھی تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور قلعہ علمود تھا، جو کچھ عرصے بعد حسن بن صباح کا مرکز بنا، اور یہیں اس نے اپنی جنت بنائی جس کی تفصیلات تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کے منصوبے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ ان تمام قلعوں پر قبضہ کیا جائے۔ ان کے پاس کوئی فوج تو تھی نہیں، پھر بھی انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قلعہ شہدر سے 12-14 کوس دور ایک بڑا خوبصورت کوہستانی خطہ تھا جس میں اونچی نیچی ٹیکریاں اور ان سے اونچی پہاڑیاں تھیں۔ یہ ایک سبزہ زار تھا جو قدرت کے ہاتھوں نے بڑی محنت اور بڑی محبت سے تیار کیا تھا۔ اس میں ایسے درخت تھے جو کسی اور خطے میں نظر نہیں آتے تھے۔ بعض ٹیکریوں اور پہاڑیوں پر شاہ بلوط کے گھنے درخت تھے، شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ درختوں میں سے گزرتی ہوئی ہوا اور ندیوں کا جل ترنگ یہاں سے گزرنے والوں کو سحر طاری کر دیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ رات کے وقت کبھی کبھی شاہ بلوط کے ایک درخت میں سے ایک ستارہ سا چمکتا ہے جو بجھتا ہے اور کچھ دیر بعد پھر چمکتا ہے۔ یہ خبر شہدر تک پہنچی اور پھر یہ اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ اس کی شہرت ایسی پھیلی کہ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ وہ اس ہرے بھرے جنگل میں اس ستارے کی چمک کے انتظار میں 3-3 4-4 دن وہاں قیام کرتے۔ ستارہ چمکتا تو کسی پر خوف اور کسی پر تقدس کا تاثر طاری ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ یہ کسی پیغمبر کے ظہور کی نشانی ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ اس خطے پر خدا کی نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ یہ کوئی برا شگون نہیں۔ کچھ دن اور گزرے تو ستارے کی چمک سے پہلے نقارہ اور شہنائیاں بجتی، اور پھر شاہ بلوط کی گھنی شاخوں میں سے ستارے کی چمک دکھائی دیتی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا اور دیکھتا کہ یہ چمک کیسی ہے۔ دن کے وقت لوگوں نے اس درخت سے دور رہنا پسند کیا۔ بزرگوں اور دانش مندوں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ ادھر نہ جانا، کیونکہ یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی خدائی اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات ناراض ہو کر اس سارے علاقے پر قہر نازل کر دیں، یا خدا ہی ناراض نہ ہو جائے۔ کچھ دن اور گزرے تو سبز ریشمی چغوں میں ملبوس آدمی لوگوں کے ہجوم میں نظر آنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں اور ان کے ہونٹ یوں ہلتے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ لباس، چال ڈھال اور انداز سے وہ عالم فاضل لگتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھے
ایک ایک کر کے لوگوں میں بکھر گئے۔ خدائے بزرگ و برتر اس علاقے کو باران نعمت سے نواز رہا ہے۔ اس میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا پھرتا تھا، خدا کی طرف سے کوئی برگزیدہ ہستی اس جگہ اتر رہی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ ہی ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی نبی یا پیغمبر نہ ہوا تو خدا کا ایلچی ہوگا۔ راتوں کو جاگتے رہو، ستارہ چمکے تو سجدے میں گر پڑو، چمک کی طرف دیکھتے نہ رہو، کیونکہ یہ خدا کی مقدس ایلچی کی توہین ہوگی۔ اور اس قسم کی اور بھی بہت سی قیاس آرائیاں، پیشن گوئیاں اور ہدایتیں تھیں جو سبز جگہوں والوں کی زبانوں کا ورد بن گئی تھیں۔ لوگ ان کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے بڑی ہی پراسر آواز میں واز دینے شروع کر دیے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ ہر کوئی ان سے متاثر ہو جاتا تھا۔ ایک رات نقارہ اور اس کے ساتھ شہنائیاں بجیں تو لوگوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا جدھر ستارے کی چمک دکھانے والا شاہ بلوط کا درخت تھا۔ رات تاریک تھی، نقارہ اور شہنائیاں بجیں، لیکن ستارے کی چمک نظر نہ آئی۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھو، سبز چغے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ وہاں اب ہزاروں انسانوں کا ہجوم تھا۔ ان میں مسلمان زیادہ تھے، باقی عیسائی، یہودی اور دوسرے عقیدوں کے لوگ تھے۔ مسلمانوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، دوسروں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سجدے میں گر پڑو، ایک آواز آئی، تمام لوگ سجدے میں چلے گئے۔ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی سربسجود ہو گئے۔ اے خدائے ذوالجلال، ایک بڑی ہی بلند آواز ابھری، یہ سب تیرے گنہگار اور عاجز بندے ہیں، ان کے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنے خدائی کا جلوہ دکھا دے، ہمیں اپنے نور کے نزول کا اتنا انتظار نہ کرا۔ پراسرار رات خاموش ہو گئی۔ لوگ جو کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے وہ اس آواز پر خاموش ہو گئے تھے۔ ہر آدمی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اٹھو اور دیکھو، ایک اور آواز ابھری۔ لوگوں نے شاہ بلوط کے درخت کی طرف دیکھا۔ وہاں ستارہ تو نہیں تھا، لیکن ایک روشنی آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آئی جس میں درخت کی گھنی شاخوں کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ یہ روشنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی، یہ تقریباً 3 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھی۔ یہ پہلے درخت پر گھومتی پھرتی رہی، پھر نیچے آئی۔ دور سے شاہ بلوط کا یہ درخت یوں لگتا تھا جیسے بہت بڑی چھتری ہو۔ روشنی اس وسیع اور اس چھتری پر گھومتے گھومتے آہستہ آہستہ نیچے آئی تو ایک انسان کا ہیولا نظر آیا جو سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے یہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہو۔ روشنی اس کے سر سے پاؤں تک آئی اور پھر وہاں سے سر تک چلی گئی۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس نے بڑا لمبا چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر دستار تھا۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد روشنی بجھ گئی اور یہ آدمی غائب ہو گیا۔ لوگوں پر خوف و ہراس بھی اور تقدس بھی طاری ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ بےتاب ہونے لگے کہ کوئی انہیں بتائے کہ یہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے۔ سبز چوغوں والے آدمی رات ہی رات کہیں غائب ہو گئے۔ اگلی رات وہ پھر وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ہے۔ صرف ایک شخص ہے جو ہم سب کی رہنمائی کر سکتا ہے، چوغوں والوں میں سے ایک نے کہا، لیکن اسے یہاں لانا بہت مشکل ہے۔ ہمیں بتا وہ کون ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا اور اس نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہوا ہم اسے لے آئیں گے، ہمیں جو بھی قیمت دینی پڑی ہم دیں گے۔ وہ قلعہ شہدر کا والی ہے، ایک سبز پوش نے کہا۔ اس کا نام احمد بن غتاش ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس کے زور پر وہ غیب میں چھپے ہوئے راز کو بھی بتا دیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کے پاس لے چلو، لوگوں نے سبز پوشوں سے کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک بات سوچ لو، ایک بزرگ سبز پوش نے انہیں کہا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا لیکن تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ کیا بات منوائے گا؟ وہ تم سے جان کی قربانی نہیں مانگے گا، سبز پوش نے کہا۔ پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ جس ہستی کا ہیولا نظر آیا ہے وہ کون تھا اور کیا تھا، اور کیا وہ پھر بھی نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ بتائے گا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔
ہم اس کے پاس جائیں گے۔ کئی ایک آوازیں اٹھیں۔ اس علاقے میں تھوڑے سے گھروں کی ایک بستی تھی جن میں زیادہ تر گھر عیسائیوں کے تھے اور 2 یا 3 گھر یہودیوں کے تھے۔ اس بستی کے لوگ بھی شاہ بلوط میں چمکنے والے ستارے کو دیکھنے جایا کرتے تھے، اور ان میں کچھ تو ایسے تھے جو کئی دنوں سے وہیں جا بیٹھے تھے جہاں سے شاہ بلوط کا وہ درخت نظر آتا تھا۔ یہودیوں میں ایک بوڑھا مذہبی پیشوا بھی تھا اور عیسائیوں کا ایک بوڑھا پادری بھی تھا۔ ایک روز پادری یہودیوں کے ربی یعنی مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس ستارے کے معاملے میں وہ خاصا پریشان ہے۔ میں خود پریشان ہوں فادر، ربی نے کہا۔ یہ کوئی شعبدہ بازی ہے اور یہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے تخریب کاری ہو رہی ہے۔ نبی اور پیغمبر اس طرح ظاہر نہیں ہوا کرتے، نہ ہی خدا عام بندوں کو یوں اپنا نور دکھایا کرتا ہے جس طرح ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دکھایا تھا، وہ بھی صرف ایک بار۔ اسے آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کچھ سوچیں محترم ربی، پادری نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ یہ مسلمانوں کا ناٹک ہے۔ میرے خیال میں یہ ناٹک اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ میں بڑے غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں فادر، ربی نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ اور پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم اپنے آدمی مسلمانوں کے روپ میں اس فرقے میں داخل کر دیں گے تاکہ یہ نیا فرقہ پھلے پھولے اور اسلام مزید کمزور ہو۔ ہمارے آدمی مسلمان مولویوں اور خطیبوں کے بہروپ میں دور دراز آبادیوں میں بکھر جائیں گے اور اس نئے فرقے کی حمایت میں قرآن اور احادیث کے حوالے دے دے کر مسجدوں میں واز کرتے پھریں گے۔ لیکن یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ کیسی شعبہ دبازی ہو رہی ہے۔ یہ پراسرار سلسلہ مسلمانوں کا ہی معلوم ہوتا ہے، پادری نے کہا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس رات روشنی میں ایک سفید پوش آدمی دکھایا گیا، اس رات سبز چوغوں میں ملبوس کچھ آدمیوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کلمہ پڑھیں اور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ کلمہ مسلمانوں کا ہے اور سجدے بھی مسلمان ہی کیا کرتے ہیں۔ لوگ پسماندہ ہیں، اس لیے وہ شعبدہ بازی کو بھی خدا کا معجزہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی قوم کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں کوئی گمراہ نہ کرے، ربی نے کہا۔ لیکن کیا کیا جائے؟ پادری نے کہا۔ میں 1-2 عقل اور جرت والے جوان دے سکتا ہوں جو دن یا رات کے وقت پہاڑیوں کے اندر جا کر دیکھ لیں گے کہ یہ روشنی مصنوعی دکھائی جا رہی ہے یا یہ کوئی مافوق الفطرت روشنی ہے۔ میں نے ستارے کی چمک خود جا کے دیکھی ہے، ربی نے کہا۔ وہ چراغ کی یا مشل کی روشنی نہیں، روشنی سفید ہوتی ہے جو چمکتی ہے اور یکلخت بجھ جاتی ہے۔ اگر مشل ہو تو صاف پتہ چل جائے کہ یہ شعلہ ہے، ادھر سے آیا ہے اور ادھر چلا گیا۔ شاہ بلوط کی چمک میں شعلہ نہیں ہوتا۔ آپ صرف ایک آدمی تیار کریں اور ایک آدمی میں تیار کر لوں گا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اسلام کا خاتمہ اور اس کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ میں آپ کے آدمی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آدمی کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ میرے حکم پر جان بھی قربان کر دے گا۔ پھر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پادری نے کہا۔ آج رات اپنے آدمی کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جائیں، ربی نے کہا۔ رات کو جب ہزارہ لوگ شاہ بلوط سے دور ستارے کی چمک کے انتظار میں گھروں سے دور بیٹھے تھے، اس وقت 2 جوان سال آدمی یہودیوں کے مذہبی پیشوا کے گھر اس کی اور پادری کی باتیں سن رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی شاہ بلوط میں ستارے کو چمکتے دیکھا تھا اور وہ بھی قائل ہو گئے تھے کہ یہ آسمان کا ستارہ ہے جو شاہ بلوط کے اس پرانے درخت کی گھنی شاخوں میں اتر آیا ہے۔ آسمان کے ستارے زمین پر نہیں اترا کرتے، ربی نے ان دونوں سے کہا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا اپنا جلوہ دکھا رہا ہے تو یہ سوچو کہ وہ کسے دکھا رہا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ پھر دنیا میں آ گئے ہیں یا حضرت عیسیٰ پھر زمین پر اتر آئے ہیں؟ نہیں، بار بار اپنا جلوہ دکھانے کے لیے خدا کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟
کیا یہاں کے انسانوں نے خدا کو رد کر کے کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہے؟ کوئی مسلمان ہے یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی ہے، یہ سب اپنے اپنے طور طریقے سے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنو میرے بچوں، جس پہاڑی پر یہ درخت ہے اس کے پیچھے کہیں روشنی کا انتظام نہیں تو یہ کوئی شعبدہ بازی ہے۔ تم نے چھپ چھپ کر وہاں پہنچنا اور دیکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے اور پتہ چل جائے کہ یہ کیا راز ہے تو تم نے وہاں کوئی کارروائی نہیں کرنی، خاموشی سے واپس آ جانا ہے۔ یہ ہمارا ذاتی کام نہیں، پادری نے کہا، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ یہ کوئی نیا فرقہ اٹھ رہا ہے جس سے لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کی عقیدت مندی کا یہی حال رہا تو یہ عیسائیت اور یہودیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ اگر یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے تو ہم اسے مزید ہوا دیں گے۔ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح خبر لا کر دو۔ ہم کل سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں گے، یہودی جوان نے کہا۔ جگہ دور ہے، عیسائی جوان بولا، ہم سیدھے تو نہیں جا سکتے۔ سیدھے جائیں گے تو ہمارے لیے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں، ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ گھوڑوں پر جائیں گے تو گھوڑوں کو چھپائیں گے کیسے؟ گھوڑا کہیں بھی ہنہنا کر اپنی نشاندہی کر دے گا۔ میں ایک بات صاف کر دوں، یہودی جوان نے کہا، میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ کام ایک ہی رات میں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے 2 یا 3 راتیں ہم واپس ہی نہ آ سکیں۔ ایسی کوئی پابندی نہیں، ربی نے کہا۔ تم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ زندہ واپس آ جاؤ تاکہ ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو جائے اور ہم اس کا کوئی سدباب کر سکیں۔ آپ کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو دھوکہ دیں گے، یہودی جوان نے کہا۔ ہم آپ کا مقصد سمجھ گئے ہیں۔ اب تم دونوں چلے جاؤ، ربی نے کہا۔ پانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کھجوریں ساتھ لے جاؤ۔ باہر آ کر ان دونوں جوانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ کہاں ملیں گے۔ یہودی جوان اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور طرف نکل گیا۔ ایک گھر کے سامنے بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے سے اس نے پوچھا کہ اس کی بہن میرا کہاں ہے۔ بچے نے اسے بتایا کہ تھوڑی دیر ہوئی وہ بکریوں کو لے کر نکلی ہے۔ یہودی اپنے گھر جانے کے بجائے اس طرف چلا گیا جس طرف میرا گئی تھی۔ گاؤں سے کچھ دور بڑی اچھی چراگاہ تھی جہاں چھوٹی گھاس بھی تھی اور اونچی بھی۔ یہ دونوں اسی جگہ ملا کرتے تھے۔ وہاں سے چھوٹی سی ایک ندی گزرتی تھی۔ ندی کے کنارے گھنی جھاڑیاں تھیں اور خودرو بیلیں درختوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ یہودی ادھر جا رہا تھا کہ میرا نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس کی طرف دوڑ پڑی۔ یہودی جوان نے بھی اپنے قدم تیز کر لیے اور دونوں اس طرح ملے جیسے بے خیالی میں ان کی ٹکر ہو گئی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ انہیں ایسی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ سب جانتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی شادی ہو جائے گی۔ وہ اس لیے بھی بے حجاب تھے کہ یہودی تھے۔ کسی کو بے حیا کہنے کے بجائے یہودی کہہ دینا ہی کافی ہوتا تھا۔ یہودی کی تمام تر تاریخ فتنہ و فساد، فریبکاری اور عیاری کی تاریخ ہے، اور یہودی نے ہمیشہ اسلام کو اپنا ہدف اور مسلمانوں کو دشمن اول بنائے رکھا ہے۔ آج بھی یہ قوم اسلام کی بحقانی میں مصروف ہے۔ اپنے ان ابلیسی عزائم کی کامیابی کے لیے یہودی اپنی لڑکیوں کو بڑے فخر سے استعمال کیا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا شعور بیدار ہوتے ہی انہیں بے حیائی کے سبق دینے لگتے تھے۔ سرعام فحش حرکتیں کرنا اور مردوں کے ساتھ قابل اعتراض اور شرمناک حالت میں دیکھے جانا ان کے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر اعتراض کرنا قابل اعتراض فعل سمجھا جاتا تھا۔ البتہ ایسی نوجوان لڑکیاں یا عورت کے پیش نظر ذاتی عیاشی نہیں بلکہ قومی مقصد ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس جوان سال یہودی اور ایک نوجوان لڑکی کا یوں ملنا کہ ان کے جسموں کے درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے قابل اعتراض فعل نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے ندی تک گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں میرا، یہودی جوان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو اسحاق؟ میرا نے بدک کر اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایک مہم پر، اسحاق نے کہا۔ کیسی مہم؟ کون سی مہم؟ میرا نے پوچھا۔ کیا یہ کوئی خطرناک کام ہے؟ خطرناک ہو سکتا ہے،
اسحاق نے کہا، اور آسان اتنا ہو سکتا ہے کہ میں کل ہی واپس آ جاؤں۔ تم نے وہ ستارہ دیکھا ہے نا جو دور پہاڑیوں پر چمکتا ہے؟ ہم دونوں نے اکٹھے 2-3 بار دیکھا ہے۔ میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ بنو تغلب کا ایک عیسائی آصیر بن جوہل بھی جا رہا ہے۔ اسحاق نے میرا کو اپنے ربی اور پادری کی ساری باتیں سنائیں اور بتایا کہ یہ راز معلوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر یہ جنات ہوئے، میرا نے کہا، یہ کوئی اور غیر انسانی مخلوق ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ ہم دور سے دیکھ کر واپس آ جائیں گے، اسحاق نے کہا۔ ہم نے ان پر حملہ تو نہیں کرنا، صرف دیکھنا ہے کہ وہاں ہم جیسے انسان ہیں یا یہ کوئی خدائی اشارہ ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میرا نے کہا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ جذباتی نہ بنو میرا، اسحاق نے کہا۔ وہاں تمہارا کوئی کام نہیں، میں 2-3 دنوں بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجھے ساتھ نہیں لے جانا تو تم بھی نہ جاؤ، میرا نے روتے ہوئے کہا۔ میں جذباتی بات نہیں کر رہی، میرا دل خوف کی گرفت میں آ گیا ہے۔ اس نے اسحاق کے گلے میں باہیں ڈال کر رندھی ہوئی آواز میں کہا، نہ جاؤ اسحاق، جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اسحاق کو اس نے اتنا مجبور کر دیا کہ اسحاق نے اسے کہا کہ وہ ربی کے پاس جائے، اگر ربی اجازت دے دے تو وہ اسے ساتھ لے جائے گا۔ یہ لڑکی اسحاق کو اس قدر چاہتی تھی کہ اسی وقت ربی کے گھر کی طرف دوڑی اور اسے بھی جا کر کہا کہ وہ اسحاق کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اسحاق اپنے فرض کے لیے جا رہا ہے، ربی نے کہا، اور تم محبت کے لیے جا رہی ہو۔ فرض آدمی کو آگے ہی آگے دھکیلتا ہے، لیکن محبت پاؤں کی زنجیر بن جایا کرتی ہے۔ نہیں میرا، تم ان لڑکوں کے ساتھ نہ جاؤ، یہ 2-3 دنوں تک واپس آ جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے وہ کیوں جا رہے ہیں، میرا نے کہا، وہاں انہیں میری ضرورت ہوگی۔ اسحاق نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ مہم کیا ہے جس پر وہ جا رہے ہیں۔ نادان لڑکی، ربی نے کہا، یہ کام آدمی کر سکتے ہیں، کسی عورت کے کرنے کا کام نہیں۔ لڑکی ہنس پڑی، ربی اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ جو کام میں کر سکتی ہوں وہ اسحاق اور آصیر نہیں کر سکتے، میرا نے کہا۔ دیکھنا ہے کہ وہاں کوئی ہم جیسے انسان ہیں یا کوئی مافوق الفطرت مظاہرہ ہے۔ وہ 2 آدمی آگے گئے تو وہ مارے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر میں آگے چلی گئی تو وہاں اگر آدمی ہوئے تو ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر اس طرح دوڑے آئیں گے کہ پرندہ دانے کو دیکھ کر جال میں آتا ہے، پھر ہمارے آدمی انہیں پکڑ لیں گے، دیکھ کر واپس آ جائیں گے کہ وہاں جنات یا کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ ہم جیسے انسان ہیں۔ وہ تمہیں پکڑ لیں گے، ربی نے کہا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جانتی ہوں ربی، میرا نے کہا۔ کچھ قربانی تو دینی ہی پڑے گی، لیکن میں انہیں دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آؤں گی۔ میں اس مقصد کو سمجھتی ہوں جس مقصد کے لیے آپ ان دونوں آدمیوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ہمارا قومی مقصد ہے، اور محترم ربی، جہاں تک جذبات کا تعلق ہے، میں اسحاق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اگر اس نے مرنا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ مروں گی۔ اگر آپ مجھے جانے نہیں دیں گے تو میں اسحاق کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ ربی کے بوڑھے چہرے کی لکیریں سکڑنے لگی، وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ میرا اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ربی نے میرا کی طرف دیکھا۔ ہاں لڑکی، ربی نے کہا، اگر تم محبت کے بجائے فرض کو ترجیح دیتی ہو تو اسحاق کے ساتھ چلی جاؤ۔ تم ان کی کامیابی کا باعث بن سکتی ہو اور تم انہیں ناکام بھی کر سکتی ہو۔ اگر تم نے عقل سے کام لیا اور ذاتی جذبات کو دبائے رکھا تو تم اس قومی مقصد میں کامیاب لوٹو گی۔ میرا وہاں سے اٹھ دوڑی اور سیدھی اسحاق تک پہنچی۔ میرا کے باپ کو پتا چلا تو وہ ربی کے ہاں دوڑا گیا۔ ربی نے اسے مطمئن کر دیا۔